گل پلازا کے واقعے کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سوریز ولاگ۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں اس وقت بتا دوں کہ اس وقت جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں اس میں کچھ صورتحال یہ رہی ہے کہ دوستوں کے یہ ظاہر کہ پہلا واقعات نہیں ہے، واقع نہیں ہے، 25 گزرا ہے، اس میں چھوٹے موٹے واقعات تقریباً جو ہے 2450 یعنی 2524 واقعات تقریباً ہوئے، 2500 سے اوپر کے واقعات ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے واقعات میں آپ جانتے ہیں کہ آج یہ سینٹر تھا جس میں 11 افراد مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور بھی سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے، اس میں کچھ سیریس تھے رہے۔ اور اسی طرح کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ کراچی میں ہوا جسے ہم عرشی سینما کہتے ہیں، عرشی شاپنگ مال، وہاں بھی ایسے ہی ہوا، اور وہاں پر بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایسا واقعہ ہوا جس میں جو ہے نیچے کی دکانیں اور اوپر کے فلیٹس میں ٹھیک ٹھاک آگ لگ گئی۔ پچھلے دن واقع ہوا 2000 پچھلے، لیکن یہ کہ وہ اس میں خیر کیجولٹی زیادہ نہیں ہوئی، کنٹرول کر لیا گیا۔ بلدیہ کا سانحہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے، اور یہ تو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگائی تھی اور اس میں ایم کیو ایم کے لوگ شامل تھے، پکڑے بھی گئے تھے، لیکن کوئی ابھی آج تک سزا نہیں دی گئی، تو بلکہ ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، جن کے نام آپ جانتے ہیں کہ ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو بلدیہ جس میں 250 سے زائد افراد جو ہے ہلاک ہو گئے، اور بیچارے نوکری پیشہ افراد، متوسط طبقہ، غریب طبقہ یہ تھا، اور جن کو جو ہے معاوضہ بھی صحیح سے نہیں ملا۔ اب وجوہات کیا رہتی ہیں؟ وجوہات دیکھیں جو ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ شارٹ سرکٹ اس کی وجہ بنتی ہے، بجلی کی ناقص اور پرانی لائنیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کتنی جگہوں پہ جائیں، آج بھی مارکیٹوں میں چلے جائیں، صدر مارکیٹ میں، فلاں مارکیٹ میں، بس وہ اتنے گچھے چلے آ رہے ہیں، لائٹوں کے گچھے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہ۔ یہ اگر میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کرتی، اور ہمارے یہاں یونینز بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، لائل نہیں ہوتی، لوگوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کا توفیق ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو پھر غیر قانونی تعمیرات، غیر قانونی طریقے سے غیر معیاری تعمیرات، فائر سیفٹی کے اصول اس پر عمل نہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ جو فائر سیفٹی ہے اس میں جو ہے وہ اس کا عدم نفاذ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ آپ کی دکانوں پہ ہونا چاہیے باقاعدہ وہ جو ہے آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے، آکسیجنس ہونی چاہیے جو کہ بجھا سکے آگ کو، لیکن وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی گیس اس کی ہوتی ہے آگ بجھانے کی وہ اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے یہاں آج بھی بلڈنگیں کئی ایسی ہیں جو کہ جن کے اندر جو ہے وہ آلات نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ تاروں کا حال اتنا ہی برا ہے، تو بھائی اس کو پہلے صحیح کر لیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید ڈیٹا میں آپ کو پیش کروں کہ 2000 اس وقت جو ہے نا 25 میں جو ڈیٹا پچھلا پیش کیا گیا ایس بی سی اے کی جانب سے، غیر قانونی جو عمارتیں ہیں 1622 غیر قانونی عمارتیں، آپ اندازہ لگا لیں 1622 غیر قانونی عمارتیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا مخدوش جو اس کو قرار دیا گیا ہے وہ 600 سے زائد بلڈنگوں کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً جو ہے نا یہ سمجھیں کہ آئی چندری کے روڈ پہ ہی پچھلی رپورٹ آئی تھی کہ 250 جو ہے وہ ایسی بلڈنگ ہے آئی چندی کے روڈ اور دیگر جگہوں پہ کہ 250 ایسی بلڈنگ ہے جو کہ سمجھے کہ انتہائی غلط بنی ہوئی ہیں، اور آگ لگ گئی تو بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ مخدوش بلڈنگز کے حوالے سے جو ڈیٹا آتا ہے اس میں ضلع جنوبی ہے، اس میں 456 ہے، سینٹرل ہے 66 ہے، اور کیماڑی ہے 35 ہے، کورنگی 16، شرقی 13، ملیر 4۔ یہ وہ بلڈنگز ہیں جو کہ مخدوش قرار دے دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایس ڈی سی کے اہلکار ہیں، سندھ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ پیسہ رشوت اس پہ چلتے ہیں، روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں جو ہے وہ غبن کی، چوری کی، بدمعاشی کی، یعنی غبن سے مراد یہ ہے کہ وہ سرکاری اداروں میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور وزراء ہیں یہ سب لوٹ رہے ہیں، سندھ کو لوٹ رہے ہیں، کراچی کو لوٹ رہے ہیں، کراچی کو سونے کی چڑیا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ پیسے لے کے تعمیرات جو کراتے ہیں غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات میں ظاہر ہے کہ نہ جو ہے وہ روڈ سیفٹی کا خیال، نہ جو ہے فائر سیفٹی کا خیال، نہ جو ہے کسی کی جانوں کا خیال، نہ کوئی کسی اور ہے۔ تو یہ عمارتیں جتنی بنتی ہیں
بھائی کیوں کیسے بن جاتی ہیں، اس میں کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بڑی افسوسناک اور حیرت کی بات ہے. جو ہے سندھ گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ خود وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ اگلے دن 24 گھنٹے کے قریب پہنچ رہے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میئر صاحب پہنچ رہے ہیں، اور ان کی گاڑیاں شارٹیج ہیں، ان کے پاس لائٹوں کا انتظام نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں. عجیب مس مینجمنٹ ہے کا شکار ہے یہ ہماری سندھ گورنمنٹ. تو کیا یہ حقوق دے گی، کیا وہ خیال رکھے گی؟ اصل میں ان کی نیت ہی نہیں ہے. ان کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتا تو ان کو کیا ضرورت ہے، کیا غرض ہے کراچی کو بنانے کی. بناتے تو سندھ بھی نہیں ہے، وہاں بھی یہی حال کر رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حل یہی ہے کہ بھائی کراچی کو ڈائریکٹ ڈیل کیا جائے، 148 آرٹیکل جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اور یہاں پر جو ہے وہ جب تک کہ براہ راست پیسہ نہیں ملے گا یہاں کراچی کے لوگوں کو ٹاؤنز میں کام کے ترقیاتی کاموں کے لیے، تو کچھ نہیں ہوگا. یہ پیسہ کھا لیا جاتا ہے. روزانہ خبریں آتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک اور خبر، تقریباً آپ نے سنا ہوگا کہ ہائیڈرنٹ بند کر دیا گیا. ارے بھائی پہلے انتظام تو کر لو. اس کے پیچھے میں سن رہا ہوں کہ $300 ملین یہ ایشیائی ورلڈ بینک نے دیا تھا ان کو پیسہ، کہ بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے گھروں پہ پانی پہنچائیں گے، اور بھی بہت سے جو پروگرامس انہوں نے پیش کیے، کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. اب ایشیائی بینکس نے ان کو ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ان سے جو ہے وہ یہ فنڈ واپس مانگنا شروع روک دیا ہے، اور کہا کہ واپس کرو پیسہ، یا تو فوری تعمیر کرو، وقت کم ہے تمہارے پاس. تو اب یہ ایک صورتحال ہے اس وقت. تو میں کہنا چاہ رہا گل پلازا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ حکومت جب تک یہ ہے اللہ رحم کرے اس پہ. تو اجازت دیں. انتخاب سوری کے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.